محترم ناظرین السلام علیکم۔ شوہر شکی مزاج کا تھا، اس کے ڈر سے کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک روز کسی مصیبت زدہ مسافر نے دروازہ بجایا، اس کی مدد کرنے لگی۔ شوہر آ گیا اور اس کے سامنے مجھے مارنے لگا، طلاق دے دی۔ میرا کردار سب کی نظر میں مشکوک ہو گیا۔ بھائی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ بھائی کا کہنا تھا عدت پوری کر کے اپنے اسی عاشق یار کے ساتھ چلے جانا۔ عدت پوری ہوئی تو اگلے دن ایک شخص میرے لیے نکاح کا پیغام لایا۔ اسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ تو وہی مسافر۔ میں نے ابھی کھانا بنایا تھا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے باتھ روم جانے ہی لگی تھی کہ دروازہ بجا۔ میں حیران و پریشان تھی، آج میرے شوہر اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے دروازے پر آواز لگائی کہ آ رہی ہوں، تبھی مجھے ایک دوسری طرف آواز سنائی دی۔ آگے سے کوئی کہہ رہا تھا، بی بی مسافر ہوں، یہیں پاس سرائے میں ہی رہ رہا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر تھوڑی سی مدد کر دیں گی تو آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ یہ کوئی بیکاری نہیں تھا، یہ کوئی مسافر تھا، اور اس کی آواز سے بھی لگ رہا تھا کہ اس نے کبھی بھی بھیک نہ مانگی ہو۔ شاید یہ بہت بھوکا تھا اور اسی وجہ سے وہ مانگنے آیا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ وہی مسافر ہے جس نے ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک سرائے میں قیام کیا ہوا ہے۔ اس سرائے کا مالک کچھ دنوں سے باہر ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانا نہیں ملا اور وہ وہاں پر بھوکا پیاسا بیٹھا تھا۔ اس لیے شاید وہ ہمسایوں کا ہیلا بہانہ کر کے ہمارے گھر تک آ گیا تھا۔ میں نے آواز سنی تو کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ میرا شوہر بھی کام پر گیا ہوا تھا اور باقی بھی میرے گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں کسی کو بھیجتی اور اس سے بات کرتا تو وہ تو ڈائریکٹ مجھ سے ہی بات کر رہا تھا۔ میں اندر کھڑی پریشانی کے عالم میں یہی سوچے چلی جا رہی تھی کہ میں اس کی مدد کیسے کروں۔ اتنے میں ایک بار پھر سے آواز آئی، کہنے لگا، بی بی اگر کچھ ہے تو دے دو۔ میں خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ کھانا میں پہلے ہی تیار کر چکی تھی، لیکن مجھے اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوف تھا۔ وہ بہت شکی مزاج تھا اور مجھے اس سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں اس کی وجہ سے کسی سے بھی کھل کر بات نہ کر سکتی تھی، یہاں تک کہ میں اپنی سہیلیوں کو بھی چھوڑ چکی تھی۔ شادی کے بعد اس کو میری سہیلیوں سے بھی بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں اب بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ میکے کے نام پر میرا صرف ایک ہی گھر تھا اور وہ تھا میرے بھائی کا۔ میں اپنے گھر اور اپنے گھر سے پھر بھائی کے گھر تک محدود رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا اس تو ساری دنیا سے کوئی بھی رشتہ ناتا، کوئی تعلق نہ تھا۔ اسی وجہ سے میں دروازے پر آنے والے کسی بھی شخص سے بات چیت نہ کرتی تھی۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے میں بات کر رہی تھی۔ میں جلدی سے ایک روٹی اور کچھ سالن ڈال کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا اور میں نے روٹی آگے بڑھائی، میرا شوہر فوراً ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھے اس کی مدد کرتے ہوئے دیکھا اور وہ اپنی عادت کے مطابق غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ تبھی وہ مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ میں نے جو مسافر کے لیے روٹی اٹھائی ہوئی تھی وہ بھی میرے ہاتھ سے گر چکی تھی۔ مسافر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، صاحب جی آپ بی بی جی کو کچھ نہ کہیں، میں یہیں پر سرائے میں ہی رہتا ہوں اور روٹی کا کہنے آیا تھا، اور بی بی جی مجھے وہی دے رہی تھی۔ میں مار کی تو عادی ہو گئی تھی، مگر ایک غیر اجنبی کے سامنے شوہر نے میری اتنی تذلیل کی کہ اس کی کوئی حد بھی نہیں۔ اپنی بے بسی پر سوائے آنسو بہانے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بس یہی کہنا تھا کہ اس نے مجھے طلاق دی، اور پھر میں یوں طلاق کا داغ لے کر اپنے بھائی کے گھر جا پہنچی تھی۔ میں جتنا اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتی رہی تھی، وہی سب اب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس بات کی بھنک میرے بھائی کو بھی پڑ چکی تھی، اور میرے شوہر نے میرے بھائی کو بھی بڑھا چڑھا کر یہ بات بتائی تھی۔ اب میرا بھائی بھی مجھے دیکھنا تک پسند نہ کرتا تھا، اور بس صرف مجبوری کے تحت ہی اس نے مجھے اپنے گھر میں عدت پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی تمہاری عدت مکمل ہو، تم یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور اپنے اسی عاشق یار کے پاس چلے جاؤ جس کی وجہ سے تم نے اپنے شوہر سے طلاق لی ہے۔ اپنے بھائی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، اور میرے آنسو میری پلکوں کے بند توڑتے ہوئے باہر نکلنے لگے تھے۔ میں جس بھائی کی اتنی لاڈلی ہوا کرتی تھی، آج اسی بھائی نے مجھ پر یقین نہ کر کے مجھے ایسی بات کہہ ڈالی تھی۔ یہ میرے لیے بہت مشکل امر تھا کہ میں ان کی بات سنوں۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات پر سر جھکا دیا۔ میں اب اپنے کردار کی وضاحتیں نہیں دے سکتی تھی۔
وہ مجھ سے کہنے لگا کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اور جب میں گھر میں ہوں تب کمرے سے بھی باہر مت نکلنا۔ میرا بھائی مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگا تھا، میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے میری عدت کی مدت مکمل ہوئی، اور کل مجھے اس گھر سے چلے جانا تھا، کیونکہ بھائی نے کہا تھا کہ عدت مکمل کرنے کے بعد ایک دن بھی اوپر ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مجھے اب خاموشی سے اس گھر کو چھوڑنا تھا۔ جو ہی میری عدت مکمل ہوئی، کوئی شخص میرے لیے نکاح کا پیغام لے کر حاضر ہو گیا تھا۔ اس نے میرے بھائی سے بات چیت کی، اور جب میں نے اسے دیکھا تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہ آیا تھا کہ یہ وہی انسان ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مل مل کر دوبارہ اس کی جانب دیکھا۔ حقیقت نہ بدلی تھی، یہ تو وہی شخص تھا۔ میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ میری پسند ناپسند کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ میری ماں تو مجھے پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی، جبکہ میرے بابا جان کا سایہ ابھی بھی میرے سر پر موجود تھا۔ میرے بڑے بھائی بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مجھے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے۔ میری بہن کوئی نہ تھی، بس میں اپنے دو بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، اور ہم تینوں کے ساتھ ہمارے بابا جان تھے۔ لیکن بابا جان بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہے، وہ بھی جلد ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے، اور پھر میری ذمہ داریاں میرے بھائیوں کے سر پر آن پڑی تھیں۔ یوں سمجھیں کہ میری پرورش میرے دونوں بھائیوں نے ہی کی تھی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کا بہت خیال رکھا اور میری ہر ضرورت پوری کی۔ میری ہر خواہش میری زبان نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں کی جینے کی وجہ صرف اور صرف میں بن چکی تھی، اور میرے جینے کی وجہ میرے بھائی بن چکے تھے۔ انہوں نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ یوں کہہ لیں کہ مجھے پاپا کی کمی کا بھی احساس نہ ہوتا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی تو اپنے کام کاج کے سلسلے میں دوسرے ملک چلے گئے تھے، لیکن میرے بڑے بھائی ابھی بھی یہیں پر موجود تھے، اور انہوں نے میری پڑھائی کی ساری ذمہ داری پوری کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اپنے کالج میں اپنے ساتھ ہی پڑھنے والے ایک لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس کا نام صفدر تھا۔ وہ خاصا ہینڈسم اور بہت پیار کرنے والا تھا۔ اس نے مجھ پر اپنی محبت کا جال ایسا بچھایا کہ مجھے لگنے لگا جیسے اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی رہ ہی نہ گیا ہو۔ میرے بھیا نے جب مجھ سے میری شادی کے بارے میں پوچھا تو میں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ میرے بھیا نے مجھے کہا کہ لڑکے کو بلوا لو۔ میں نے اسے جلدی سے کال کی، اور وہ بھی ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ جس طرح میں اس سے پیار کرتی تھی، وہ بھی اسی طرح مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور میرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے بھی کر چکا تھا۔ جب وہ میرے بھائی سے آ کر ملا تو بھیا کو وہ پسند آ گیا تھا، یا شاید انہوں نے میری خوشی کی خاطر یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ بھیا نے اس کو اس کے ماں باپ کو لانے کے لیے کہا، لیکن اس کے ماں باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اکیلا ہی تھا۔ میرے بھیا نے پوچھ گچھ کے بعد میری شادی اس سے کر دی، کیونکہ یہ فیصلہ میرا اپنا ہی تھا، اور میرے فیصلے پر میرے بھیا خوش تھے۔ اس سب کے بعد میرے دل میں اپنے بھائی کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی، اور میں بیاہ کر صفدر کے گھر آ گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جیسا وہ دکھتا تھا ویسا تھا نہیں۔ جیسا وہ باہر تھا، گھر کے اندر وہ اس سے بہت زیادہ مختلف تھا، اور شادی کے پہلے مہینے ہی مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میں اب اس سے شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ یقیناً یہ میری ناسمجھی تھی کہ میں کیا گیا ایک فیصلہ غلط تھا، جو اب پوری زندگی مجھ پر مسلط ہو کر رہنے والا تھا۔ میں اس بات کی شکایت اپنے بھائی سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں بھی بہت پریشانیاں تھیں۔ میں نے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے رخصت کرتے ہوئے میرے بھائی نے کہا تھا کہ اپنا گھر بسائے رکھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اب تمہارا گھر وہی ہے، اور اس بات کو میں نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا، اور اب میں کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ یہ میرے اپنے ہی پاؤں کی کلہاڑی تھی، جو میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر ماری تھی۔ صفدر بات بات پر مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتا، اور مجھے اب سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ایک شکی مزاج انسان ہے۔ اسے لگتا تھا کہ جس طرح میں اس سے بات کرتی ہوں، اسی طرح میں کسی اور سے بھی بات کر سکتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے کسی سے بھی بات نہ کرنے دیتا۔ کئی بار تو اس نے صاف صاف لفظوں میں بھی کہہ ڈالا تھا کہ تم فلاں سے اسی لیے بات کرتی ہو کیونکہ تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو، اور مجھ سے طلاق لے کر تم اس کے پاس جانا چاہتی ہو۔ اس وجہ سے
میں نے اپنے خاندان بھر کے تمام لوگوں سے رشتے ناطے ختم کر لیے تھے۔ اس کے بعد وہ میری سہیلیوں سے ملنے پر بھی پابندی لگا دیتا تھا۔ میں نے اپنی تمام سہیلیوں سے بھی سارے کے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے۔ اب میرا تعلق صرف اور صرف بھائی کے گھر تک ہی تھا۔ 2 مہینے میں 1-2 بار بس 1-2 گھنٹے کے لیے ہی بھائی کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد واپس گھر آ جاتی تھی۔ بھیا اکثر مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، تم پریشان لگتی ہو، لیکن میں کیا بتاتی کہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی تھی، اور میری یہی بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر میں انہیں وقت پر بتا دیتی تو آج میں جس حالت میں تھی اس حالت میں ہرگز بھی نہ ہوتی۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ مخلص تھی، لیکن وہ شاید میرے لیے مخلص نہ تھا، یا شاید جیسے وہ گھر سے باہر تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں بھی اسی طرح کی ویسی ہی ہوں، لیکن میری طبیعت ہی ایسی نہ تھی۔ اس کی درندگی اس وقت مجھ پر عیاں ہوئی جب شادی کے تیسرے ہی روز ہمارے دروازے پر دودھ والا دودھ دینے آیا اور میں برتن اٹھا کر دودھ لینے چلی گئی تھی۔ واپسی پر میرا شوہر مجھے دیکھ کر مجھ پر غصہ ہونے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم غیر مردوں کے سامنے جاتی ہو۔ میں ہی پاگل تھا کہ تمہیں اپنی بیوی بنا کر یہاں پر لے آیا ہوں۔ جس طرح تم شادی سے پہلے مجھ سے بات چیت کیا کرتی تھی اسی طرح تم ان سے بھی بات کر سکتی ہو، اور اب میں کس طرح یقین کروں کہ تم اس سے صرف کام کے مطابق ہی بات کر رہی تھی۔ اس روز میں نے بہت ہی ناسمجھی میں اس کو کہا تھا کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، وہ تو صرف دودھ والا تھا اور میں اس سے دودھ لینے گئی تھی۔ اس نے مجھے وارننگ دی کہ اگلی بار اگر ایسا ہوا تو وہ مجھے طلاق دے کر میرے گھر بھجوا دے گا۔ ابھی میری شادی کو 2 ہی دن ہوئے تھے، میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس گھر میں میرے ساتھ اب کیا سے کیا ہونے والا ہے اور یہاں پر میری زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ اور پھر عورتیں تو مردوں کو ان کے چہروں سے ہی پہچان لیا کرتی ہیں کہ وہ انہیں خوش رکھ سکتے ہیں یا نہیں، پھر ان کے ساتھ کیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے بھی اس کی زبان اور اس کے چہرے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ وہ ایک شکی مزاج آدمی تھا اور ایک بد کردار آدمی بھی تھا۔ اس کے صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ اس کالج کی ہر لڑکی سے تعلقات تھے، اور اس بات کا اندازہ مجھے بہت بعد میں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے تو وہ مجھ پر چلاتا تھا، چیختا تھا کہ مجھے کسی سے بات نہ کرنے دیتا۔ اس روز مجھے لگا شاید وہ کسی بات پر خفا ہے اور اسی وجہ سے مجھ پر ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، لیکن میری آنکھیں تب کھلی جب وہ گھر سے باہر تھا اور باہر ردی والا آیا ہوا تھا۔ پچھلے روز صفدر نے اپنی کچھ فائلز اور کاغذات وغیرہ نکال کر ردی والے کے لیے رکھ دیے تھے اور ابھی وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے وہ اٹھائے اور ردی والے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں اس بات کو مکمل طور پر بھول چکی تھی جو اس روز میرے شوہر نے دودھ لینے پر کی تھی، اور اب تو میں مکمل طور پر اس بات کو بھول گئی تھی، لیکن اب تو اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ردی اٹھا کر باہر دینے کی؟ ردی والے کو چیزیں تم نے کیوں دی اور تم باہر کیسے گئی ہو؟ میں ہکا بکا سی کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے والا وہی صفدر تھا جو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کر چکا تھا، جو کہتا تھا کہ مجھے تم پر آنکھیں بند کر کے بھی بھروسہ ہے، جو کہتا تھا میں تمہارا مان کبھی نہیں توڑوں گا۔ وہ میرے مان کی اس طرح سے دھجیاں اڑا رہا تھا، میں اس کی شکل تو پہچان سکتی تھی لیکن آج میں اس کے الفاظ نہیں پہچان پا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا جو دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اپنے پاپا کی وہ بات بہت یاد آئی تھی جو وہ ہر وقت مجھے کہتے تھے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور کسی چیز کو دیکھ کر اس کے ظاہری حالت سے اسے جج نہ کیا کرو بلکہ اسے اندر سے پہچانو۔ لیکن میں پھر بھی یہ غلطی کر چکی تھی، میں نے اسے باہر سے جج کر لیا تھا اور اندر کی حقیقت مجھے اب پتہ چل رہی تھی۔ جب پانی سر سے گزر چکا میں نے اسے یوں غصے میں دیکھا تو میں تھر تھر کانپنے لگی اور میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی دروازے پر آنے والے شخص کے لیے نہ تو کوئی دروازہ کھولا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ گھر سے کام کے لیے نکلتے تو میں گھر کو اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی۔ پڑوسیوں تک سے میری کوئی واقفیت نہ تھی،
پڑوس کی عورتیں اکثر یہی شکایتیں کرتی تھیں کہ تم نہ تو ہم سے بات کرتی ہو اور نہ ہی ہمارے گھر آتی ہو۔ میں ان کی باتوں پر خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے اب اس چیز کا علم ہو چکا تھا، اگر میں ایسا کوئی قدم بھی اٹھاؤں گی تو میری اپنی زندگی خراب ہوگی۔ جس مزاج کا میرا شوہر تھا، اس مزاج کی میں بالکل بھی عادی نہ تھی، لیکن مجھے مجبوراً ہی خود کو اس کا عادی کرنا پڑا۔ اب تو یوں ہونے لگا کہ میں اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے اپنے بھائی کے گھر تک بھی نہ جاتی تھی، یوں ہی بس تھوڑی سی دیر جاتی اور 1-2 گھنٹے بعد واپس آ جاتی تھی، اور میرا یوں جانا بھی 2 ماہ بعد ہوتا۔ میرے بھائی مجھ سے اس بات پر کافی خفا رہتے، لیکن میں مجبور تھی اور میں کیا کر سکتی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے شب و روز گزر رہے تھے، اور اب ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اکثر یوں ہو جاتا کہ کوئی چیز مجھ سے اگر اونچ نیچ میں اوپر نیچے چلی جاتی اور ڈھونڈنے پر واپس نہ ملتی تو میرے شوہر مجھے ڈانٹتے اور پھر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگتے تھے۔ میں اپنے نادانی میں کیے گئے اس فیصلے پر دل ہی دل میں بہت زیادہ نادم تھی، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں اپنا گھر بسانے پر مجبور تھی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا گر آ گیا تھا، اور میں اپنا گھر بسانے کے لیے اب اس کا ہر دکھ سہتی اور خاموشی سے اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آئے گا۔ جس چیز سے میں 3 سال سے بچتی چلی آ رہی تھی، وہ چیز یوں اچانک سے میرے سامنے آ کھڑی ہوگی، مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ میرا شوہر صبح ناشتہ کرنے کے بعد فوراً کام پر چلا جاتا، اور پھر دن کے 12 بجے آتا، دن کا کھانا کھاتا اور پھر واپس چلا جاتا، اور پھر شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ تو میں اس کی اس روٹین سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی تھی۔ شام میں بھی جلدی جلدی کھانا بناتی اور جلدی سے تیار ہو کر اس کے لیے چائے تیار کرنے لگ جاتی تھی۔ اس روز بھی میں نے شام سے پہلے ہی کھانا بنا کر رکھ دیا تھا اور اپنی تیاری کرنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ مجھے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہیں، لیکن وہ اتنا جلدی کیسے آ سکتے تھے؟ میں نے جا کر دروازہ کھولنا چاہا تو مجھے آواز آئی، وہ تو کوئی مسافر تھا اور روٹی کی طلب کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑے یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میرے شوہر کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ میرے ساتھ کیا سے کیا کرے گا۔ وہ اکثر رات کے 7 بجے تک ہی واپس آتا تھا، اس سے پہلے وہ کبھی واپس نہ آیا تھا، اور ابھی 7 سے کچھ وقت رہتا تھا۔ میں نے اس بات کو سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں لاتے ہوئے جلدی سے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن ڈال کر دروازے کی طرف بڑھی، اور جو ہی میں مسافر کی طرف دروازہ کھول کر کھانا بڑھانے لگی، میرا شوہر گھر تک پہنچ چکا تھا۔ مجھے اس چیز کا اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ اپنے کام سے اتنا جلدی واپس آ سکتا ہے۔ اس کو کھانا دیتے ہوئے دیکھ کر وہ مجھ پر برس پڑا تھا۔ اب کی بار میرا اس کا کوئی معافی تلافی سے کام نہ آ سکی تھی۔ مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ جب مسافر نے اسے مجھے یہ مارتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ ایسا مت کیجیے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان سے ہی کھانے کا کہا تھا۔ جب کہ میرے شوہر نے مجھے ہی فوراً ہی طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد میں اب آ کر بھائی کے گھر کا رخ نہ کرتی تو کہاں جاتی؟ جو میں نے 3 سال میں نہ ہونے دیا تھا وہ ایک پل میں ہی ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور میں جن کپڑوں میں تھی انہی کپڑوں میں اسی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے مارنے کی وجہ سے مجھے جگہ جگہ چوٹیں آئی ہوئی تھیں، اور میں اسی فکر میں گھلی چلی جا رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کو جا کر کیا بتاؤں گی۔ جب میں اپنے بھائی کے گھر پہنچی تو اس نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ صفدر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میرے بھیا کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا، اور وہ بھی میری ایک بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ بھاگتے ہوئے وہ صفدر تک جا پہنچے تھے۔ صفدر نے نہ جانے بھائی کو کیا سے کیا کہا تھا کہ بھائی نے گھر آ کر مجھ سے 2 ٹوک الفاظ میں کہنے لگے کہ تم اپنے پسند کے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے ساتھ آنکھ مٹکے کرتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور اب دوبارہ مجھے کبھی تم اپنی شکل مت دکھانا۔ میں جب بھی گھر ہوں تو مجھے اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ بھابھی کا رویہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ میرا یہاں آ کر رہنا اسے بہت زیادہ کھٹکنے لگا تھا، لیکن مجھے عدت یہیں پر مکمل کرنی تھی، اور میرا کون سا گھر تھا کہ میں کہاں جاتی؟ میں خاموشی سے آنسو بہا کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ مجھے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔
کیونکہ مجھ سے اتنا پیار کرنے والا اور مجھ پر جان چھڑکنے والا بھائی اب میرے خلاف ہو چکا تھا۔ میں اب اپنے کردار کے بارے میں جتنی بھی وضاحتیں پیش کرتی اسے یقین نہ آنا تھا۔ یہ تو میرے اپنے ہاتھ کی کلہاڑی تھی جو میں نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پیروں پر دے ماری تھی۔ اس وقت اگر میں اپنے بھائی کی پسند سے کہیں شادی کر لیتی تو آج شاید میں اپنے گھر میں سکون و آرام سے بیٹھی ہوتی، لیکن مجھ پر پیار کا بھوت سوار تھا۔ اب تو وہ ایسا اترا کہ دوبارہ میرا اس پر یقین کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اب مجھے عدت کے کچھ مہینے یہیں پر رہنا تھا۔ میں نے خاموشی سے یہیں پر اپنی عدت گزاری، اور اب جب میری عدت ختم ہوئی تو میری یہاں پر رہنے کی مدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں ابھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ آج میری عدت مکمل ہو رہی ہے اور نہ جانے کل میں کہاں جاؤں گی کہ تبھی میری بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے میرے بھائی جان بلا رہے ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور حیرانگی میں ہی اپنے بھائی جان کے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے بلایا ہے۔ میں خاموشی سے بھائی کے کمرے میں گئی۔ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر وہ انسان موجود تھا جسے میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی، جس کی وجہ سے میں بے گھر ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہوگا، لیکن میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو دوبارہ بھی وہاں پر وہی شخص موجود تھا۔ یہ وہی مسافر تھا جس نے مجھ سے کھانا مانگا تھا، اور میں نے اسے کھانا بھی دے دیا تھا۔ کھانا دیتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا اور پھر اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر بے حد غصہ آنے لگا۔ میں کبھی اپنے بھیا کی طرف دیکھتی اور کبھی اسی انسان کی طرف۔ مجھے نہ جانے کس بات کا غصہ تھا کہ میں نے وہاں جانا ہی مناسب نہ سمجھا، اور میں نے وہیں سے ہی اپنی واپسی کی راہ لے لی، اور میں نے بھیا جان سے بھی ابھی کوئی بات نہ کی تھی۔ پیچھے سے مجھے ان کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ ان کی آوازیں میرا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بات تو سن لو، ہم نے تم سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے ان سے کوئی بھی بات نہیں کرنی تھی۔ میں اندر سے اپنے کمرے کی کنڈی لگا لی اور ایک بار پھر سے زار و قطار رونے لگ گئی تھی۔ میرے سارے کے سارے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ مجھے اس شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگنے لگا جیسے یہی میرا گناہ گار ہے، لیکن میں غلط تھی، کیونکہ وہ شخص تو مجھے جانتا ہی نہیں تھا، اور اسے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ میرا شوہر کیا سوچتا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ تاخیر غصے سے میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور یہاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب دروازے پر دستکیں شروع ہو گئی تھیں۔ میرا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر دروازہ کھولوں۔ دروازے پر بھیا جان کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گڑیا دروازہ کھولو، میں آج تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور دروازہ کھولو اور میری بات سن لو۔ لیکن مجھ میں ہمت نہ تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اسی شخص کی وجہ سے میرے بھائی نے مجھ پر اتنی بڑی بات کہی تھی، اور پھر اس کے بعد میرے شوہر نے بھی مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرے گھر میں میری کوئی عزت نہ رہ گئی تھی۔ لوگوں کو میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ طلاق کا داغ اپنے دامن پر لیے آج میں کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی۔ بھیا جان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی عدت مکمل کرتے ہی یہاں سے چلی جاؤں، اور آج میرے جانے کا وقت تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے پیک کرنا شروع کر دیے اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ میں نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا اور دروازہ کھول دیا۔ مجھے در بدر ہونا منظور تھا، لیکن اس شخص کا ساتھ منظور بالکل نہ تھا۔ میں نے صاف صاف لفظوں میں بھائی سے کہہ دیا کہ مجھے اس شخص سے کوئی شادی نہیں کرنی ہے۔ اس کی وجہ سے تو میرا گھر ٹوٹا تھا۔ میں آپ کی نظروں میں بھی گر گئی تھی، اور اب مجھے مزید دکھ نہیں دیکھنے ہیں۔ میں چاہے بھیک مانگ کر کھا لوں گی، لیکن میں اب کسی سے شادی نہیں کروں گی، اور اس شخص کے سے تو ہرگز بھی نہیں۔ میری بات سن کر میرے بھیا کی بجائے وہ انسان بول پڑا۔ کہنے لگا، میں کوئی مسافر نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے ہی محلے کے ساتھ والے محلے میں رہنے والا ہوں۔ اڑتے اڑتے یہ خبر مجھ تک پہنچی تھی کہ تمہارا شوہر تم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے اور تمہیں مارتا پیٹتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے جی میں آیا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح۔ میں نے جب یہاں آ کر دیکھا اور سرائے میں پناہ لی تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ تمہارا شوہر بہت زیادہ تلخ مزاج ہے، اور نہ جانے تم اس کے ساتھ زندگی کیسے بتا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں تمہاری مدد کروں، اور پھر اسی بہانے میں تمہیں بار بار دیکھتا کہ تم کیسے اپنے شوہر سے ڈرتی، اور جب بھی تم گھر میں اکیلی ہوتی
تو تم کسی کے سامنے دروازہ نہ کھولتی تھی۔ جب تمہارا شوہر تمہیں مارتا پیٹتا اور تمہارے رونے دھونے کی آوازیں باہر تک جاتی تو میں اندر تک لرز جاتا تھا۔ میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں، اور مجھے کسی اور کی بہن کا یوں ایسے شکی مزاج انسان کے گھر میں ہونا بہت تکلیف دیتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا گھر ٹوٹے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ شخص تمہیں مارے پیٹے۔ میں نے اس بارے میں کئی مرتبہ کچھ لوگوں سے کہہ کر تمہارے شوہر سے بات کی تھی کہ وہ تمہیں نہ مارے، لیکن تمہارا شوہر مزید تم پر برہم ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں خود ہی تمہارے گھر اس وقت آ گیا تھا جب تمہارا شوہر آنے والا تھا، اور اب میں چاہتا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ ہی ڈالے، لیکن تم پر ایسا ظلم نہ کرے، میری وجہ سے ہی صحیح، لیکن آج تم اپنی زندگی میں خود مختار ہو اور تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تم اس کے ظلم سے آزاد ہو چکی ہو، اور اب اگر تم پر میری وجہ سے حرف آیا ہے تو اس کا ازالہ بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ میرے بھی دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یتیمی کی زندگی گزاریں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم انہیں ماں بن کر پالو گی، اس وجہ سے میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنائیت کا احساس ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ یہ وہ انسان ہے جس کے لیے میں بنائی گئی ہوں۔ جو شخص غیر ہو کے بھی میرے لیے اتنا کر سکتا تھا، وہ میرا اپنا ہو کر بھلا کیا کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس بات پر سر جھکا دیا۔ میرے بھائی کو ایک بار پھر سے مجھ پر یقین ہو گیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔ میں نے اب خاموشی سے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری طرح کوئی اور بن ماں کے جیے، اور میں نے اپنی زندگی کے یہ 3 سال اولاد کے لیے ترس کر گزارے تھے، مگر صفدر نے مجھے اس خوشی اور نعمت سے دور رکھا ہوا تھا۔ اب اگر مجھے بچوں سمیت ایک اچھے اخلاق کا مالک شوہر مل رہا تھا تو میں بھلا کیوں انکار کرتی۔ یوں میرا نکاح ارسلان سے ہوا اور بیاہ کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ حقیقت میں ایک بہترین انسان تھا۔ اس نے مجھ پہ کبھی شک نہ کیا اور مجھے بہت پیار اور عزت دی۔ اس کی بچیاں بھی بہت پیاری تھیں۔ میں دل و جان سے ان کی پرورش کرنے لگی۔ اب میں ارسلان کو دیکھتی ہوں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ضرور کرتا ہے۔ قرآن پاک میں انہوں نے کہا کہ جیسا مرد ہوگا اس کو ویسے ہی عورت ملے گی، اور جیسی عورت ہوگی اس کو ویسا ہی مرد ملے گا، اور مجھے مجھ جیسا مل چکا تھا، اور اب میری زندگی کسی جنت سے کم بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کی میری تحریر بہت اہم موضوع پر ہے۔ معاشرے میں اکثر شوہر اپنی چاند جیسی بیویوں پر ظلم کے پہاڑ گرا دیتے ہیں۔ بیوی کے آخر حقوق ہوتے ہیں، کیا اللہ حساب نہیں لے گا؟ بیوی اپنے شوہر کی خاطر سارے گھر والوں کو چھوڑ کر آتی ہے، کیا وہ انسان نہیں؟ کیا اس کے کوئی جذبات نہیں؟ شوہر کو چاہیے اچھا سلوک کرے۔ عورت شوہر کا تلخ اور سخت رویہ دیکھ کر عورت بکھر جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے کئی واقعات، یقین کریں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں اس لیے قلم کا سہارا لیتا ہوں۔ میرا اللہ میری باتیں آپ لوگوں کو دلوں میں اتار دے۔ خدا کا واسطہ ہے ظلم نہ کرو، بیوی کے سارے حقوق پورے کیا کرو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا گھر جنت میں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ عورت قابل رشک ہے، قابل عزت ہے، قابل قدر ہے۔ وہ تمہاری گالیاں سننے اور مار کھانے کے لیے نہیں آئی۔ اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے، پیار محبت سے رہیں، بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے حقوق پورے کرے۔ اور بیوی تو ایسی نعمت ہے جس کو پلکوں پہ سجا کر رکھنا چاہیے۔ عورت کو اگر کوئی سمجھے تو وہ خوشبو ہی خوشبو ہے، آپ کے پورے خاندان کو مہکا دے گی۔ اب دیکھا گیا ہے کہ عورت مرد دونوں آزاد خیال ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے طلاق کی ناقابل شرح بڑھ چکی ہے۔ میاں بیوی اعتماد، یقین، محبت کو تھامے رکھیں۔ شک، بدگمانی، بد اخلاقی کو اپنی زندگی میں ہرگز بھی جگہ نہ دیں، اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.